السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور 67 سے انشاءاللہ ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا، کہنے لگے، ادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کر دے کہ ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے، یعنی وہ گائے کیا ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا، انہ یقول، یقیناً وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بالکل بچی یا بچڑی ہے، عوان بین ذالک، اس کے درمیان یعنی جوان عمر کی ہے، فافعلوا ما تؤمرون، تو پس کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یبین لنا ما لونھا، وہ یہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے کہا کہ وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ بے شک وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونھا، اس کا رنگ خوب کھلا ہوا ہے، گہرا ہے، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، ہمارے لیے وہ واضح کرے، بیان کرے کہ وہ کیا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں ہم پر ایک دوسرے پہ متشابہ ہو گئیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت کو پہنچنے ہی والے۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے کہا کہ وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، مسلمۃ، بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح سالم ہے، لا شیۃ فیہا، اور اس پہ کسی اور رنگ کا کوئی دھبا، کوئی نشان نہیں۔ قالوا، تو کہنے لگے، الآن جئت بالحق، اب آپ بالکل حق بات، صحیح بات لے کر آئیں۔ فذبحوها، تو پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ قریب تھے کہ نہ کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ باہر نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، تو پس ہم نے کہا، اضربوه ببعضها، اس کے کس ٹکڑے کے ساتھ مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیوں میں سے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کچھ سمجھ رکھو، ایک عقل اختیار کرو۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تو پس وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر، وان من الحجارۃ، اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، کہ جن میں سے نہریں پھوٹ نکلتی، وان منہا، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما یشقق، جو پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج منہ الماء، تو بس ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، وان منہا، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما یہبط من خشیۃ اللہ، جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہر اس کام سے غافل نہیں ہے، ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے کر آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ایسے چلے آ رہے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور پھر اسے تحریف کر دیتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف تنہائی میں جاتے ہیں، آپس میں ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ ان باتوں کے ساتھ تمہارے رب کے ہاں تمہارے بارے میں تم سے جھگڑا کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں اختیار کرتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ علم رکھتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، ہر اس بات کا جو وہ چھپاتے ہیں اور جو اس کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ہیں امیون، جو کہ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے چند آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک گمان رکھتے ہیں، یقینی بات ان کے پاس کوئی نہیں۔ فَوَيْلٌ، تو پس بربادی ہے، ہلاکت ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَهُمْ مما کتبت ایدیہم، تو پس ان کے لیے بڑی ہی بربادی یا ہلاکت ہے اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے بوجہ اس کے کہ جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا سوائے ایام معدودہ، گنے ہوئے چند دن۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو پس پھر تو اللہ اپنے عہد کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جن کا تمہارے پاس علم ہی نہیں، جو تم جانتے نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے بڑی برائی کمائی ہو، بڑا گناہ کمایا ہو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اسے گھیرے میں لے لیا ہو، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو بس یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چلیں یہاں تک ہم نے پڑھا۔ بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں، اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، انہوں نے جو آگے سے معاصی اور نافرمانی کے کام کیے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجے ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اصحاب السبت کا واقعہ اختصار کے ساتھ گزرا، اس پر ہم نے تفصیلی بات کی تھی۔ اب ایک اور واقعہ ہے جس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے، کہ ان آیات کو جن کو ہم نے آج ابتدا میں تلاوت کیا ہے، اس میں گائے کا قصہ ہے، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور یہاں پر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اس نسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا گیا ہے۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یعنی چونکہ سورت پوری کا نام ایک یاد دہانی کے طور پر اس واقعے پہ رکھا گیا ہے، تو اس واقعے میں بڑی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، جو ایک مسلمان کی حیثیت میں ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، تاکہ ہم ان سارے کاموں سے بچ سکیں جو بنی اسرائیل نے اس واقعے میں کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور عبرت ہمارے لیے ذکر فرمایا۔ اچھا، اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا، مفسرین کرام نے مختلف اس کی توجیحات بیان کی۔ ایک توجیہ تو وہ ہے جو اگلی آیات میں موجود ہے، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص قتل ہو گیا، اور اس کے قتل کے معاملے میں آپس میں جھگڑا ہوا، اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے، اس جو میت ہے، جو مقتول ہے، اس کو مارا جائے، اور وہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اس واقعے کی اب بہت ساری
تفصیلات جو ہے وہ بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات سے نقل کی ہیں، جن کی تصدیق و تکذیب کا ہمارے پاس کوئی معیار موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی تفصیل منقول نہیں ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ سے سن کر کوئی بات ہم تک منتقل نہیں کی ہے۔ جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیلی روایات پر ہیں، اس لیے ان پر کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جو اسرائیلی روایات میں باتیں مذکور ہیں اور بعض مفسرین نے ان کو ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے جو بات ذکر کی ہے کہ ایک بندہ قتل ہوا اور اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا، اور رات کو اس کی جو لاش تھی وہ ایک پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دی۔ صبح اٹھ کر اس پر جھگڑا ہوا، اور بعض لوگوں نے اس واقعے میں قتل کو چھپانے کے لیے یا قاتل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس معاملے کو چھپانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس بات کو باہر نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے پھر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مارا جائے، اور یہ بندہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب چونکہ جو لوگ اس واقعے کو دبانا چاہتے تھے تو انہوں نے ہیلے بہانے تراشنے شروع کر دیے کہ گائے کس طرح کی ہو، گائے کا رنگ کیا ہو، گائے کرتی کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، ہمیں پتہ نہیں چل رہا گائے کس طرح کی ہے۔ تو وہ یہ ساری باتیں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے کہنے پر دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے تفصیل بتاتے رہے کہ گائے ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو۔ اس نتیجے میں جو کام بڑا آسان تھا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی بھی گائے ہوتی، کوئی بھی جو گائے میسر تھی اس کو وہ ذبح کرتے تو اس سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا، لیکن وہ بال کی کھال اتارتے رہے کہ کیسی ہو، کس طرح کی ہو، رنگ کیا ہو، عمر کیا ہو، کرتی کیا ہو۔ اب یہ سارا کرائٹیریا اللہ رب العزت کی طرف سے بیان ہوتا رہا، اب ویسی گائے تلاش کہاں سے کریں؟ اس کرائٹیریا پہ پوری اترنے والی گائے بھی کوئی نہیں ملتی، تو بڑی مشکل سے وہ گائے ان کو میسر آئی۔ وہ بھی اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے ان کو میسر آ گئی کہ انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پر پہنچ جائیں گے۔ یہ اس انشاءاللہ کی برکت تھی کہ ان کو وہ گائے بھی میسر آ گئی، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو وہ گائے بھی میسر نہ آتی۔ اس میں پھر ایک اسرائیلی روایت ہے، اس کی بھی تصدیق تکذیب کا ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ معیار موجود نہیں کہ یہ گائے تلاش کرنے لگے تو ایک بچے کے ہاں جو یتیم تھا اس کی ماں کے پاس ایک گائے تھی جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترتی تھی، اور ان کا گزر بسر جو ہے وہ صرف اس گائے کی دودھ پر یا اس کی جو ہے نا بیچ کر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے بیچنی نہیں ہے، انہوں نے قیمت لگانی شروع کی، اور کرتے کرتے اس بات پر آ کر قیمت کا تعین ہوا کہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے چمڑے میں جتنا سونا آئے گا اتنی یہ قیمت ادا کریں گے۔ تو انہوں نے پھر وہ چمڑے کے کو بھر کر سونے کی قیمت ادا کی، اور اس طرح سے ان کو یہ گائے میسر آئی۔ لیکن یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا وہ تصدیق اور تکذیب والا معیار ہمارے پاس موجود نہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس ترتیب کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے وہ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کر، اور پھر اس بات کو بیان کیا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کے واقعے کے بعد یہ حکم آیا کہ یہ جو مقتول ہے اس کے جسم کے ساتھ اس گائے کا ٹکڑا مارو تو یہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ پہلے حکم آیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور بعد میں یہ حکم آیا کہ اس مقتول کو اس کے گوشت کا ٹکڑا مارو تو وہ بتائے گا کہ جی مجھے کس نے قتل کیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، واقعے کی ترتیب تو وہی ہے کہ پہلے بندہ قتل ہوا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ گائے ذبح کرو، اور انہوں نے ہیلے بہانے کیے تاکہ اس کا قاتل کا نہ پتہ چل سکے۔ صرف واقعے کو اس لیے پہلے بیان کر دیا ہے، یا گائے ذبح کرنے کے حکم کو پہلے اس لیے بیان کر دیا تاکہ بنی اسرائیل کے جو حیلہ سازیاں ہیں اور جو حجتیں ہیں دین کے معاملے میں وہ واضح ہو سکیں کہ ان کے گناہ کیسے کیسے تھے، قصور کیسے کیسے۔ اس کے برعکس جو ہے بعض مفسرین نے ایک اور اہم نقطہ بیان کیا، اور وہ بڑا درست معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ شیخ محمد بن عبدالسلام نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور دیگر بہت سارے مفسرین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصہ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ رہے تھے اور غلامی کی زندگی جیے تھے،
اس لیے ان کے بہت سارے عقائد اور نظریات سے وہ متاثر تھے، اور ان عقائد اور نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ فرعونہ مصر جو ہے وہ گائے کو مقدس سمجھتے تھے، اور آج بھی جو ان کی جو پینٹنگز اور جو چیزیں ملتی ہیں تاریخ میں، اس میں گائے وغیرہ اور اس کے آگے عبادت کرتے ہوئے بندے یا اس کی تقدیس کے علامات ملتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بھی ان کی مرعوبیت کی وجہ سے گائے کے تقدس کا ایک جو سوچ یا عقیدہ تھا وہ پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے قوم کو سامری جادوگر نے جس فتنے میں مبتلا کیا وہ گائے کا ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا کر ہی کیا، چونکہ پہلے سے ذہنوں کے کسی لاشعور میں ایک تقدیس کا پہلو موجود تھا، تو جیسے ایک بچھڑے کی شکل میں بت سامنے آیا اور اس کے اندر سے ایک آواز آتی تھی، تو بنی اسرائیل بہت جلد اس فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ ہاں یہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے یا نعوذ باللہ یہ اللہ ہے۔ تو یہ جو گائے کی ایک تقدس ان کے اندر رچ بس گیا تھا، جس کو قرآن مجید نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر یہ بچھڑے کی محبت جیسے کہ پلا دی گئی تھی۔ اس طرح جو ہے نا وہ اس معاملے کے اندر انوالو ہو چکے تھے کہ دل اور دماغ کے نہا خانوں کے اندر جو ہے نا لاشعوری طور پر، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جی کوئی چیز آپ برین واش کر دیتے ہیں جس طرح کسی کو، تو ان کی برین واشنگ نسل در نسل اس طرح کی ہو گئی تھی کہ وہ ایمان لانے کے باوجود یہ سمجھ رہے تھے کہ بہرحال یہ گائے جو ہوتی ہے نا یہ مقدس ہی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے۔ تو اس تقدیس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، یعنی گائے کی قربانی کرو۔ اب کہنے لگے کہ گائے کی قربانی یہ کیسے ہو، اور فوری طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں دین کے نام پر تمہیں کوئی بات بتاؤں اور وہ ہو مذاق، اور بعد میں کہوں نہیں میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ تو یہ ان کی اس غلط عقیدے اور نظریے کو توڑنے کے لیے تھا کہ گائے ذبح کریں۔ اب وہ چونکہ اس نظریے میں بڑے پختہ تھے تو ہیلے بہانے تراش رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس کام سے بچ جائیں، تو کہنے لگے ذرا بتائیں کہ جی گائے کس طرح کی ہو، فلاں کیا ہو، رنگ کیا ہو، جو بہانے انہوں نے کی ہم نے ابھی آیات میں پڑھے۔ اور بالآخر جب کوئی اور بہانہ نہیں بچا اور ہر بات ان کے لیے واضح کر دی گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو وہ کام کرنا پڑا، اور نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرتے ہوئے پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اب اس کی ایک دوسری حکمت بھی ہے کہ تم نے جو تمہارے ہاں جو قتل ہو گیا ہے اس قتل کو بھی اللہ رب العزت تمہارے سامنے واضح کر دے گا۔ جس طرح تم حق بات کو پہلے جھٹلا رہے تھے، اپنے اندر دلوں کے اندر ایک شرک کو تم نے چھپایا ہوا تھا، اللہ نے اس کو بھی تمہارے سامنے واضح کر دیا۔ بالکل اسی طرح تم جس طرح اس قتل کو چھپانے کی کوشش کرو لیکن اللہ اس کو بھی واضح کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ اب گائے کا جو تم ذبح کر چکے ہو اس کا گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس مردے کے ساتھ لگاؤ اور وہ زندہ ہو کر بتلائے گا کہ جی مجھے کس نے قتل کیا۔ تو اصل حکمت جو ہے وہ بنیادی حکمت یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر سے وہ جو تقدس ہے گائے کا وہ ختم ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بندہ بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیسا تقدس جو ہے نا ان کے دلوں کے اندر آ گیا تھا۔ تو یہ بات بڑی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ آتی کہ بر صغیر میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان ایک طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، اور ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بر صغیر کا جو اسلام کا ورژن ہے اس میں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو بر صغیر سے باہر نہیں پائی جاتی۔ یہ وسیلے کی وہ فارمز کہ جس میں آپ کسی بت کے سامنے کھڑے ہونے کے بجائے کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی بت کے سامنے اس کو کسی نیک شخصیت کا بت سمجھنے کے بجائے کہ یہ کوئی نیک آدمی تھا۔ جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہم ان تک اپنی بات پہنچاتے اور یہ ہماری اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ تو ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے بت تو نہیں بنایا لیکن ہم قبر پر جاتے ہیں اور نیک بزرگ جو ہے وہ ہماری بات سنتے ہیں اور وہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ مندر میں جا کر کوئی نظر نیاز چڑھاتے تھے، کوئی پرساد دیتے تھے، کوئی شیرینی تقسیم کرتے ہیں، کوئی فلاں کرتے ہیں، ہم یہی کام جا کر جو ہے وہ قبروں پر کرتے ہیں۔
چڑھاوے چڑھانا، نظر نیاز دینا، جو مجاور وہاں بیٹھے ہیں اس کی مٹھی گرم کرنا، اس سے جو ہے وہ فیض اور برکت لینے کا ایک تصور رکھنا۔ تو غرض آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز کے متبادل کچھ نہ کچھ نظر آئے گا کہ یہ متبادل، اور وہاں پر ملنے والے دھاگے، وہاں پہ ملنے والے انگوٹھیاں اور چادریں، ان کو برکت کا حامل سمجھنا، اور سمجھنا کہ جی فلاں مزار پہ میں نے یہ دھاگا لیا ہے، یہ دم کیا ہوا دھاگا ہے، یہ میری قسمت بدل سکتا ہے، یہ میرے رزق میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، یہ میری سے بیماریاں اور بلائیں دور کر سکتا ہے۔ گاڑیوں کے اوپر یا گاڑیوں کے اندر مخصوص قسم کا کپڑا جو ہے وہ باندھ کر رکھنا کہ جی یہ فلاں مزار سے میں لے کر آیا ہوں تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے عقیدے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کی بیک پہ کوئی نہ کوئی ہندوانہ رسم اور کوئی نہ کوئی ہندوانہ جو ہے وہ سوچ اور عقیدہ مل جائے گا۔ اسی طرح ہماری خوشیوں کے مواقع دیکھیں، یعنی موجودہ دور میں تو ایسا لگتا ہے کہ سوائے نکاح کے باقی کسی ہندو کی شادی ہے، مسلمان کی شادی ہے، کوئی فرق نہیں پتہ چلتا۔ ہمارے فوت ہونے پر مردہ بخشوانے کے لیے جس قسم کی وہ پڑھائیاں کی جاتی ہیں، آپ دیکھیں وہ بس سنسکرت میں کرتے ہیں اور ہم شاید عربی میں کرتے ہیں، باقی ڈرامہ سارا اسی طرح کا ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس سے ہٹ کر باقی سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تہذیبی اثرات ایسے ہیں، تو ایسے ہی تہذیبی اثرات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر بھی تھے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ چند جانوروں کو یا ان کی نسل کو مقدس سمجھتے ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر ابھی محرم آنے والا، تو ہمارے ہاں ذوالجناح کی شبیہ نکلے گی، ایک گھوڑا ہے جس کی نسل کے جو بھی گھوڑے پتہ نہیں ہیں بھی ہیں نہیں ہیں، لیکن اس کے اوپر کچھ کپڑا ہوگا، اس کے نیچے سے بچوں کو گزارنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کے سائز کو پیسے دینا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کو جا کے چومنا، اس سے برکت حاصل کرنا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو کیا یہ ویسی تقدیس نہیں جیسی جو بنی اسرائیل جو ہے وہ کرتے تھے، گائے کی کرتے تھے؟ یہ اسی قسم کی جو تقدس ہیں جس کو شریعت نے در حقیقت ختم کیا تھا کہ یہ تقدس کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسے جانور، ایسی چیزیں، باقی سب مخلوقات اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اختیار نہیں دیے گئے کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یا ان سے کوئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، یا انسان ان سے کوئی برکت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے ایک بات کو بڑا واضح پیغام میں پہنچا گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر الاسود جو ہے یہ جنت کا پتھر، اور یہ جب جنت سے آیا تھا تو سفید رنگ کا تھا، اور اب لوگوں کی اعمال کی وجہ سے یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جس پتھر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائیں، وہ پتھر ایسا ہو سکتا ہے نا جس سے کوئی برکت ملتی ہو، جس سے کوئی نفع نقصان کا شاید کوئی شائبہ ہو کہ جی کچھ ہو سکتا ہے۔ آخر اللہ نے جنت سے اتارا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، آج بھی اللہ کے گھر بیت اللہ میں ایک شعار کے طور پر لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، اس کا استلام کیا ہے، کچھ تو ہوگا نا، بندہ سوچنے لگے تو کتنا کچھ گھسیٹ سکتا ہے اس سے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر الاسود کو چومتے ہوئے صراحت کر رہے ہیں، انی اعلم انک حجر، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ صرف تو ایک پتھر، نہ کوئی نفع پہنچاتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اور میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں ہرگز تجھے نہ چومتا، چاہے جنت سے آیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ پتھر کی کوئی اور حیثیت نہیں، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ کجا یہ کہ انسان باقی ساری چیزوں کو، کسی جگہ کو مقدس بنا کر ساری زندگی اس تقدیس کے ایک پردے کے اندر اپنے لیے بدعات، خرافات اور پھر بالآخر شرک کے رستے کھولتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ان سارے رستوں کو مسدود کیا ہے جن پر چل کر شیطان نے بہکا کر ان کو شرک کی طرف مائل کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس واقعے میں سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر جو تقدیس کے بت ہیں وہ جب تک نہیں گریں گے توحید کی سمجھ نہیں آئے۔ تقدیس صرف ان چیزوں کے لیے ہے جن کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ چیزیں مقدس۔ کسی بھی چیز کے یہ دعویٰ رکھنا، سوچنا سمجھنا اپنی طرف سے جتنا مرضی ہم اس کو مقدس بنا لیں، وہ مقدس بن نہیں سکتی۔ دوسرا اہم ترین جو معاملہ اس واقعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے متعلق کھلواڑ میں نہیں پڑنا چاہیے۔
اللہ رب العزت کے احکامات کے متعلق جو ہے نا بال کی کھال اتار کر اپنے لیے کوئی اور رستہ نکالنے کی کوشش کرنا، کہیں نہ کہیں سے میں بچ جاؤں عمل کرنے سے، سوال پہ سوال کر کر کے دین کے متعلق عمل کرنے کی نیت سے نہیں، بچنے کی خاطر سوال کرتے رہنا، یہ بنی اسرائیلی رویہ ہے اور اس کے نتیجے میں سختی آ جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوا دیا گیا کہ جب وحی آ رہی ہے تو تم ایسے سوال نہ کرو جن کو اگر بیان کر دیا جائے تو تمہارے لیے خود تکلیف دہ امر بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حج کرنا فرض قرار دیا۔ ایک صحابی نے فوراً سوال کر دیا کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر دوسری دفعہ پوچھا، پھر تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر آخر میں کہا کہ اگر میں ابھی کہہ دیتا نا ہر سال تو اللہ نے ہر سال فرض کر دینا تھا، تو پھر تم استطاعت نہ رکھتے، اس لیے جب میں تمہیں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اس کو اتنا ہی سنو اور جتنا کہا جائے اس پر عمل کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے روک جاؤ۔ یہ بہت زیادہ سوالات کے اندر گھسنا، بار بار بال کی کھال اتارنا، یہ دین کو مشکل بنا دیتا۔ اچھا سوال تفہیم کے لیے پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ جی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو چلو بندہ سوچ ہی لے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی میں کروں، بات واضح ہو، لیکن بندہ اس کو جو ہے نا بائی پاس کرنے کے لیے بیچ میں سے کوئی مین میخ نکال لے کہ شاید میرے لیے کوئی ایسا پہلو نکلا ہے جس سے میں اس سے بچ سکوں۔ تو اس قسم کے سوالات جب کیے جاتے تھے نا تو صحابہ کرام پوچھنے والے کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی نیت بھانپ لیتے تھے اور اس کے مطابق جواب دے دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ قربانی کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ ٹھیک ہے، اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ پوچھنے والا ہے نا اس کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فرض ہے یا سنت؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ اس نے پھر یہ پوچھا، میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کرتے تھے، آپ کے بعد آپ کے خلفاء کرتے تھے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو فرض ہے یا سنت ہے؟ جب سارے کرتے تھے بات ختم۔ حالانکہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ منہج ہے کہ قربانی یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک سال قربانی نہیں کی تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ فرض نہیں ہے سنت، لوگ اس کو فرض سمجھنے لگ گئے، لیکن سوال پوچھنے والے کی نیت پتہ چل جاتی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے نا جان چھڑانے کے لیے یہ بات پوچھ رہا ہے، انہوں نے بس سیدھی سی بات کی، بھئی یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے، بس بات ختم۔ تو ہمارا بھی یہ طرز عمل ہوتا ہے نا۔ وہ پھر مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ خالی خلیل صاحب کہتے ہیں ہم کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ اہل حدیث ایک وتر کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس سے کم کی دلیل نہیں۔ تو وہ ہم سب سے کم والی بات کھینچنے کے لیے نا پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہاں سے اس میں بھی تقلیل ہو جائے، اس میں بھی کم ہو جائے، اچھا یہ چیز تو فرض نہیں نا، یہ تو سنت ہے، یہ اچھا سنت بھی نہیں، یہ تو نفل ہے نا، یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں۔ تو ایک ہوتا ہے سوال عمل کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں، اور ایک ہوتا ہے پتہ لگنے کے بعد عمل سے بھاگنے کے لیے سوال۔ تو علم کے لیے سوال علیحدہ چیز ہے اور بھاگنے کے لیے راہ متعین کرنے کے لیے کوئی اپنے لیے ہیلا بہانہ تلاش کرنے کے لیے بھاگنا، تو یہ جو ہے نا، تو آپ ایسی بہت ساری بحثیں دیکھیں گے جو مل جائیں گی، آپ پھر دلیل بھی مل جاتی ہے انسان کو، پھر اس سے بھاگنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب ہر فقہی مسئلے میں پھر آپ کو کوئی نہ کوئی تو رخصت مل ہی جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو بندہ داڑھی پوری نہیں رکھتا نا وہ مٹھ والی حدیث ضرور بیان کرے گا اور اس ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے تلاش کر کے کچھ نہ کچھ نکال لائے گا۔ جو ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتا وہ خیالاء والے بات کو نہ علت بنا کر کے کہ جی یہ تو اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے نا کہ جی جو ہے یہ تو تکبر کی وجہ سے صرف جو ہے منع کیا گیا، اگر تکبر نہیں ہے تو پھر تو میں نیچے رکھ سکتا ہوں۔ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ فقہی بحثیں نہیں ہیں، موجود ہیں، لیکن ہم ان فقہی بحثوں کے اندر پڑھتے کیوں؟ عمل نہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ عمل کرنے کی غرض سے کہ اگر مجھے اس معاملے میں دلیل نہ ملی تو میں یہ کام کروں گا، نہیں، میں کہیں سے دلیل کھینچ کے لاؤں گا کہ کسی عالم نے کسی امام نے یہ بات کہی ہے تو میرے لیے اب یہ جوازیت ہے کہ میں تو یہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ کوئی قابل ستائش بات نہیں۔ اچھا ان سوالوں کے لیے آپ یہ بھی سوچیں
کہ ہم کتنی مرتبہ فرار کے سوال کرتے ہیں اور کتنی دفعہ عمل کے لیے سوال کرتے ہیں. کسی چیز کی رغبت حاصل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سا پتہ لگے کہ جی یہ عمل درست ہے، ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. لیکن وہ سوال بہت کم ہیں اور بھاگنے والے سوال بہت زیادہ ہیں. تو یہ بھاگنے والے جو سوال ہیں نا، یہ کوئی قابل ستائش عمل نہیں. صحابہ کرام کا طرز عمل اس کے مقابل کیا ہے؟ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول نجات کیا ہے، وہ عمل بتا دے جس سے ہماری نجات ہو جائے گی. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں بس جس سے میں فرار حاصل کروں. نہیں، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے موجود شخص کی پرسنالٹی کے مطابق اس کو جواب دیا کہ اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے. کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس نے وقت پہ پڑھنا افضل ترین عمل ہے. کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کا خیال کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے. اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر نفرت رکھنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے. تو مختلف جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے لوگوں کی اپنی حالات دیکھتے ہوئے ان کو دیے ہیں. لیکن یہ سوال دیکھیں نا، صحابہ نے کتنی کثرت سے پوچھا ہے کہ افضل عمل کون سا ہے، سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے. تو ہم زندگی میں دن اور رات میں، صبح و شام میں کتنی مرتبہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یار میں نے افضل ترین عمل کون سا کیا، سب سے بہتر عمل میں نے کون سا کیا. صحابہ کرام آ کر اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم غریب صحابہ ہیں اور یہ جو امیر صحابہ ہیں ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہمارا عمل کیسے بڑھے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا تم یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ نمازوں کے بعد پڑھا کرو. اب یہ بیٹھ کے پڑھنا شروع ہے، جو باقی بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، ان کو بھی شوق ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو، یہ پتہ لگا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب پھر آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول وہ کام تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. آپ مسکرا، آپ نے فرمایا پھر تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو جو عطا فرمائے. تو یہ جو ایک عمل کرنے کی چاہت ہے، عمل کرنے کی طرف آگے بڑھنے کی جو مسابقت ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے مسابقت، دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، وہ بہت کم نظر ہو، یعنی بالکل مفقود ہو گیا وہ کام. اور اس کے مقابلے میں بس جوازیت والے جو پہلو ہیں نا، وہ ٹھیک ہے، دین آسان ہے، دین میں جوازیت والے پہلو بھی ہیں بہت سارے. اگر میں کسی ایک معاملے میں یا دوسرے معاملے میں یا تیسرے معاملے میں کچھ وجوہات کی بنا پر جوازیت پر عمل کر رہا ہوں نا، تو مجھے یہ بھی تلاش کرنا چاہیے تھا کہ میں افضلیت پہ کہاں عمل کروں. یہ بیلنس ضرور لے کر آئیں اپنی زندگی. اگر یہ بیلنس نہیں آئے گا نا، پھر انسان آہستہ آہستہ عمل سے ہی جاتا رہتا، پھر وہ بالکل ہی نا تساہل کا شکار ہو جاتا. اور بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھیں گے اتنے تساہل کا شکار ہیں. زندگیاں اور ان کی باتیں اگر آپ سنیں تو انقلاب اسلامی کی ہوں گی، اسلامی جو ہے نا نفاذ اسلام کی ہوں گی، اور اپنی 6 فٹ کی زندگی میں اور اپنے گھرانے کے اوپر ان کا نفاذ بالکل ہی فارغ ہو، وہاں پر وہ صرف تساہل پر ہی. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پریکٹیکلی کہ جن سے آپ بیٹھ کر بات کریں تو انٹلیکچولی اور آئیڈیلسٹک اپروچ کے تحت وہ انقلاب اور فلاں اور نفاذ اسلام اور اقامت دین کی ایسی بحث کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کی سوچ. اور وہی بندہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھ کر مسجد جاتے ہوئے اتنا متساہل ہوتا ہے کہ وہ بس جی چلے جی نہیں اٹھا جاتا، جی کیا ہے جی فلاں ہے جی یہ ہے جی وہ ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے وہ وسوسے ہیں جو ہمیشہ سے انسان کے ساتھ لگے ہوئے. بنی اسرائیل کی یہ حرکتیں اسی قسم کے معاملات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں بیان کر کے اس کی صراحت کر دی کہ یہ حرکتیں کہ دین کے حکم کو بائی پاس کرنے کے لیے سوال پر سوال آپ کے اپنے لیے مشکل پیدا کر دیں. دین سخت ہو جائے گا. پھر آسان دین اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا، اس کو سوال کر کر کے بال کی کھال اتار کے اپنے لیے مشکل نہ کریں. جو بات پتہ لگ گئی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہے، آسانی کے ساتھ اس کو کر لیں، اس کو مشکل نہ بنائیں اپنے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ حکم دیا کہ نہیں، ایک چیز رہ گئی، اور وہ جب انہوں نے کہا کہ جی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہمیں مذاق بنا رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا میں اللہ کی اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں.
یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. دین کے معاملات کو مذاق بنا لینا، تمسخر اس کا اڑانا، یہ جہالت کی بات ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، کہ میں ایک بات تم تک پہنچا رہا ہوں اور دین کے نام پر پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تمہیں یہ حکم دے، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے، اور تم اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو کیا میں دین کے نام پر مذاق کر کے، ایک جھوٹی بات منسوخ کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ جی میں اس کو دین بنا کر پیش کر رہا ہوں؟ موجودہ دور میں یہ بیماری بھی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بعض ویڈیوز نظر آتی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کا مذاق ہو رہا ہے، دعا کا مذاق ہو رہا ہے. سارے بیٹھ کر جو ہے نا ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ایک بندہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا یا اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے، وہ سارے اونچا اونچا کہیں گے آمین. ایسی عجیب سی ایک نا تمسخر بنایا. یا پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ تمسخر آنا شروع ہو گیا تھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھتے ہوئے ڈانس کر رہے. متعدد ویڈیوز آنا شروع ہو گئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پر کچھ لوگوں نے جب سختی کی اور اس پر ایک ریئیکشن آیا تو وہ تھوڑا سا سلسلہ رکا ہے. وگرنہ باقاعدہ یہ ٹرینڈ بن گیا تھا ٹک ٹاک ویڈیوز کا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے نماز پڑھ، اور لوگ ارد گرد کھڑے ہو کے نا تالیاں بجا رہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے جنت اور جہنم کے متعلقہ کچھ لطیفے بنے ہوئے کہ جی جنت میں کوئی بندہ گیا اور ایک خاتون گئی اور اس کو وہاں پر فرشتوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تمہارا تو دنیا میں کوئی شوہر نہیں تھا، اب تم بتاؤ کہ تم جنت میں کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ جی جنت میں نا مجھے کسی بڑے مولوی سے میری شادی کرا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انتظار کرتے رہے اور کئی سال بیت کے. اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا میری کسی مولوی سے شادی کرا دو، تم نے ابھی تک وہ نہیں کیا. جنت میں تو سب کچھ ملنا تھا. انہوں نے کہا جنت میں تو سب کچھ ملنا تھا، ہم تمہاری شادی کرنے کو تیار بھی ہیں، کوئی مولوی جنت میں آئے تو صحیح. اب یہ کیسا مذاق ہے؟ مطلب ایک یہ جنت کے معاملات کا مذاق، تمسخر ہے، اور دوسرا یہ علماء کی توہین. اس قسم کی باتیں جو دین کے نام پر دین کو آپ نشانہ بنا کر اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اس کو آپ بڑا آسان سمجھتے ہیں. اچھا جب کوئی بندہ بات کہے تو وہ کہتے ہیں یار دین کے ہم نے تو یہ ازراہ مذاق کی تھی، یہ تو جسٹ فار اسمائل ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اتنا سختی نہ لیں، اس کو اتنا سیریس نہ لیں. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق جو ہیں یہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اور جب ان کو بات کوئی کہے کہ تم اللہ رب العزت کے دین کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں یہ جسٹ فار جو ہے نا انٹرٹینمنٹ تھا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم نے تو مذاقاً یہ بات کہی تھی. اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس صرف اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کی باتیں اور اللہ کے رسول ہی رہ گئے ہیں تمسخر اڑانے کے لیے؟ یعنی کوئی اور بات انٹرٹینمنٹ کے لیے باقی نہیں رہ گئی جو بندہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنا موضوع بنا کر جو ہے وہ اپنا کانٹینٹ بنا کر جو ہے وہ ہنسی مذاق کرتا رہے. دین ہنسی مذاق کے لیے نہیں. اچھا یہی وہ لوگ ہیں اگر کوئی بندہ کسی جانور کے ساتھ مذاق کرتا ہوا نظر آئے نا تو فوراً کرٹیسائز کریں کہ یہ جانور ہے، اس کے بھی حق ہیں، جی کیسے اس کا حق پامال ہے، اس کو کیسے آپ نے مذاق کا نشانہ بنا دی. کسی ملک کا قانون کا مذاق اڑائے نا تو عدالت سامنے آ جائے گی کہ آپ نے توہین عدالت کر دی. آپ کسی ملک کے کسی ملک کے اپنے ملک کے کسی بڑے کے متعلق کوئی بات کیا کر دیکھیں تو فوراً طور پہ سارے لوگ پیچھے پڑیں گے، آپ کسی بڑے کے بارے میں یہ بات کیسے کہتے؟ صرف دین اتنا سستا ہو گیا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات اتنے بے قدر ہو گئے ہمارے نزدیک کہ ان کے بارے میں کوئی بھی بات کہی جا سکتی اور کوئی پوچھے گا نہیں. میں حیران ہوں بہت سارے ایسے لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر تو غیرت کھاتے ہیں، اور کھانی چاہیے، ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے، غیرت کھانی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت اور شاعر اسلام کی واضح گستاخیوں پر ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے، نہ کوئی اس کو گستاخی کے طور پر بتاتا ہی ہے کہ یہ گستاخی. تو نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی گستاخیاں، دین کی باتوں کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑا دینا، مسجدوں میں ڈانس کر لینا، ڈھول ڈھمکے کر لینا، فوٹو شوٹس کر لینا،
یہ عام ہو گیا، جائے فیصل مسجد دا کے دیکھیں کیا صورتحال، یہ شاعر اللہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے جو شعائر ہیں ان کا جو لوگ احترام کرتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ رب العزت کے شاعر کی عظمت دل میں محسوس کرنا، اور اللہ کے شاعر وہ سب چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے طور پر بیان کی، ان میں سے ہر چیز اس لیے مقدس ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم، تو اللہ کے فرمان، اللہ کے حکم، اللہ رب العزت کے دین، اس کی اساس کو محترم سمجھنا اور اس کا احترام کرتے ہوئے اس کا ٹھٹا نہ بنانا، یہ انسان کے تہذیب یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اس کے برعکس خواہ انسان کے پاس کتنی ڈگریاں کیوں نہ اور وہ دنیا ساری گھوم کر کیوں نہ آیا ہو، اگر وہ اللہ کے دین کے احکامات کا مذاق اڑانے والا ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھا دی گئی کہ اس قسم کی جہالت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جی اس طرح اگر مذاق ہو رہا ہو اور اگر ہمیں ہنسی آ جائے تو اس سے ہمارے مطلب اس کا ہمیں بھی نقصان ہے؟ بالکل نقصان ہے، بلکہ اسلام نے، قرآن نے تو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بالاتفاق بیٹھ ہی گئے ہیں یا پہنچ گئے ہیں جہاں پر اس قسم کی کوئی بات ہو رہی ہے تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں یہاں تک کہ یا تو وہ کوئی موضوع بدلیں یا آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ یہ چیز متقاضی ہے اس بات کی کہ ہم غیرت اختیار کریں۔ پھر وہی بات سوال ہے، اگر میرے والدین کو کوئی بندہ بیٹھ کر گالی دے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے ہی کرتا رہوں گا؟ میرے خاندان کو، میرے گھر کو، میرے آفس کو، میری تنظیم کو، کسی بھی چیز کو، میری آرگنائزیشن کو کوئی بندہ بیٹھ کے برا بلا کہتا رہے، میں بیٹھ کے ہنستا رہوں گا اس کے ساتھ؟ ہم سب غیرت محسوس کریں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دین کے لیے غیرت محسوس کرنے کو نا دقیانوسی چیز بنا دیا گیا ہے، جبکہ سب سے زیادہ دین حقدار ہے کہ اس کے لیے غیرت اختیار کی جائے۔ لیکن ہمارے عام طور پہ یہ سوچتا تھی اگر میں نے یہاں پر کوئی بات کی تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ مجھے جو ہے نا وہ برا بلا سمجھیں گے۔ اور پھر ہم نے نا ایک اور بھی اپنے آپ کو شاید ایک لیم سا ایکسکیوز دے دیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جی دعوت کا تقاضا ہے کہ ہم یہاں خاموش ہو جائیں، دعوت کا تقاضا ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ دعوت کا ہرگز تقاضا یہ نہیں، دعوت کا یہ تقاضا ہوتا صحابہ کرام نے کبھی ابو جہل کو جواب نہ دیا ہوتا، وہاں شٹ اپ کال دی ہے صحابہ کرام، اور بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی دی، چھوٹی بھی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو جو کچھ کہا تھا نا وہ بڑے سخت الفاظ، اس لیے بسا اوقات کوئی ایسا بندہ جو اس حد تک چلا جائے نا اس کو بہت سخت جواب بھی دیا جا سکتا ہے، پتہ ہے کہ یہ صرف دین دشمنی ہے، اور اگر کوئی بندہ جہالت پر ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی بہتر کوشش کی جائے، لیکن خاموشی اختیار کر لینا کہ جی دین کا مذاق اڑ رہا ہے اور ہم بیٹھیں، یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھائی ان کو کہ ایک مردہ جس کو اللہ رب العزت نے کے حکم سے جب گائے کا ٹکڑا مارا گیا اور وہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا، کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنا آنکھوں سے دکھا دی۔ ہمارے لیے تو یہ غیب کا معاملہ ہے نا کہ ہم سب فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ زندے کیے جائیں گے، ان کے سامنے پریکٹیکلی ہو گیا کہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل اختیار کرو۔ لیکن وہ لوگ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ قست، قاسی کہتے ہیں عربی زبان میں، کسی چیز کے اندر کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے اور پھر کسی بیماری یا کوئی بھی اور ایسا معاملہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں سے وہ صلاحیت ختم ہو جائے۔ تو قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے کا معنی یہ ہے کہ دلوں کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، لیکن اتنی واضح نشانی کو دیکھنے کے باوجود جب انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی تو وہ صلاحیت ختم ہو گئی، دل سخت ہو گئے۔ اور کیسے سخت ہوئے؟ جیسے کہ پتھر ہو گئے، جبکہ پتھروں کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی بہتر ہوتے ہیں، ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں
کہ جن کے اندر سے نہریں بہہ جاتی ہیں، جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی جگہ سے اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ ہم تو پتھروں کو جاندار ہی نہیں مانتے، پتھر تو جو ہے نا نان لیونگ بینگ ہے نا، کہ اس کے اندر تو کوئی روح نہیں ہوتی، وہ کیسے پھٹتا ہے، وہ کیسے اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے؟ تو بھائی کتاب و سنت کی واضح نصوص سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے اعتبار سے شعور رکھتی ہے اور اس کی اپنی ایک زندگی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، آپ نے احد پہاڑ کے متعلق کہا کہ یہ پہاڑ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اور یہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اب احد پہاڑ اللہ کے رسول سے اور اللہ کے صحابہ سے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں بہت سارے ان لوگوں سے اچھا ہے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، کہ احد پہاڑ اللہ کے رسول سے بھی اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ میں مکہ میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں جو نبوت کے ملنے سے پہلے بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر بھی صلاحیت رکھی ہے، یہ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ اور انسان ایسا ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے اور عقل کل سمجھنے کے بعد اللہ کی بات نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے کہ اتنا بڑا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی تم ہدایت پر قائم نہیں رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنی بڑی نشانی اور جتنا زیادہ علم اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے اور وہ اس علم کے آنے کے بعد بھی شیطان کے چکر میں پڑ جائے، دنیا کے کسی چیز کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے، تو اس کے لیے پھر راہ ہدایت کے رستے بھی زیادہ بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی سخت ہوتا ہے۔ اب فرمایا اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو، اب چونکہ بنی اسرائیل کا واقعہ سارا ساتھ بیان ہو رہا ہے نا، ان کے بڑوں کے واقعات، تو ساتھ ہی نا کو ریلیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے مدینہ میں وہ یہود کے طرز عمل دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بڑے یہ کچھ کرتے رہے ہیں، اب تم ان کے بارے میں خیال کرتے ہو، تمہارے دل میں لالچ ہے کہ یہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، تمہاری باتیں سن کر ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ہمیشہ سے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اس کے بعد ثُمَّ يُحَرِّفُونَ، اس کو تحریف کرتا رہا۔ بعد اس کے کہ ان کو سمجھ بھی آ جاتی تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تو یہ تحریف دو طرح سے ہوتی تھی، یہ ظاہری الفاظ میں بھی تحریف کر دیتے تھے اور اکثر اوقات معنوی تحریف کرتے تھے۔ اور معنوی تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح آیت کی تعویل کر کر کے اس کو کسی اور طرف گھڑ لینا، اپنے مقصد کا مطلب نکال لینا، واضح الفاظ کے لغوی معنی کہیں اور سے بھی تلاش کر کر کے لا کر یہ سوچنا نہیں یہ بھی مطلب ہو سکتا، یہ بھی مطلب ہو سکتا، اور ایسی موش گافیوں کے اندر پڑھ کر اللہ رب العزت کے حکم کو ہی پس پوش ڈال دینا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اب ان کے نا کچھ لوگوں کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے کہ جی ان میں بھی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، تو ان میں سے سابقہ لوگوں میں تو کیٹیگری یہ تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو سن کر تحریف کرتے تھے اور جانتے بوجھتے اس کے جو ہے نا معنی چینج کرنے کی یا اپنی مرضی کے مطلب نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں سے اب جو موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو نا لان تان کرتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، یہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے، ان میں سے بعض یہود میں سے بعض لوگ، سارے نہیں، تو یہ آ کر ان کو کہتے، مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں اور اللہ نے ایک آخری نبی بھیجنا ہے اور آپ ہی وہ آخری نبی ہیں، اور جو باتیں یہ اوس اور خزرج کو پہلے کہا کرتے تھے وہ باتیں مسلمانوں کو بھی کہتے تھے۔ اب جب واپس جاتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، جو باتیں اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں وہ تم ان کو بتاتے ہو تاکہ وہ کل کو اللہ کے سامنے تمہارے بارے میں حجتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم یہی تھے جو ہمیں بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، جبکہ ہم ایمان لانے والے تو نہیں، ہم نے تو جھوٹا جھوٹا کہا ہے۔ اس لیے تم مسلمانوں کے سامنے اپنی کتاب میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں موجود ہیں وہ بیان نہ کرو، چھپا لو ان کو، ہم نے ایمان نہیں لانا،
پہچانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے. اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ یہ اللہ کے رسول آپ کو ویسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا. لیکن اس کے باوجود یہ صرف تعصب ہے، ان کا حسد ہے جو ان کو ایمان سے روکتا ہے. فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ بات کیوں کہتے ہو کہ جی تم یہ باتیں نہ بتاؤ، آپس میں تم جو یہ بات کر رہے ہو، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ کو بھی دھوکہ دے لو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو پتہ نہیں ہے اللہ جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو جس کا اعلان کرتے ہیں سب اللہ کے علم میں؟ کیا یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے؟ تو انسان اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، بعض اوقات سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کو نہیں پتہ چلے گا. اچھا یہ بات جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہو؟ کبھی سوال آ ہی جاتا نا، کیا جب ایک بندے کا اللہ پر ایمان ہے اور اس کے بعد بھی وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا؟ تو ذرا ارد گرد دیکھیں کتنے اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں لیکن دوسروں کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتہ چلے، اللہ کو بھی نہیں پتہ چلے گا. نیتیں کھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں پتہ چلتا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین کے متعلق یہ آیت گزر چکی نا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے. یہ انسان سوچتا ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں تو میرا مطلب نکل جائے گا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہوتا ہے. یہ نیتوں کا کھوٹ، یہ دو نمبری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا ذو الوجہین، جو دو چہرے والا ہو، جس کی پرسنالٹی، جس کو آج ہم ویسے نا کہتے ہیں بائی پولر، ڈوئل پرسنالٹی ہے جی. ایک طرف جدھر جو ہے نا نظر آتا ہے یہاں دین کی بات کرنے میں فائدہ ہے تو وہاں دیندار بن جاتا ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی دنیا داروں کی مجلسوں وہ سب سے بڑا دنیا دار ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے دو رنگی اختیار کی ہوئی ہے نا کہ جی اپنے مطلب کا دین، اپنے مطلب کی مجلسوں میں دین کی بات اور باقی جگہوں پر ہم کچھ ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے دھوکے ہم نے صرف اپنے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک گروہ کون سا ہے؟ امیون، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، جاہل قسم کے لوگ ہیں. لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کے متعلق کچھ نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کی، سوائے لمبی لمبی جو ہے نا باتوں کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ اس بارے میں بھی صرف گمان ہی رکھتے ہیں. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ساری آیتیں نا ہمارے متعلق ہی آ رہی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو تو دھوکے میں ڈلے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بھی اور سارے معاملات کو، اور کچھ وہ ہیں جو دین کے معاملے میں سوائے امیدوں کے اور لمبی قصے کہانیوں کے اور کچھ نہیں جانتے. ہماری اکثریت کیسی ہے؟ بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں نا جی ہم تو جاہل قسم کے لوگ، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے نا جی، ٹھیک ہے. لیکن امیدیں کون کون سی؟ الا امانیہ، اونچی اونچی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، ٹھیک ہے. ہم تو چونکہ فلاں خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، سید بادشاہ ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا. ہم تو فلاں آستانے کے بیعت شدہ ہیں نا جی، ہمارے پیر صاحب بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہنا. ہم چونکہ فلاں نیکی کے کام کرتے ہیں اس لیے باقی پر نہیں بھی عمل کرتے تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو نتیجہ کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی دین کی ایک انٹرپریٹیشن بنائی اور ایک امید پالی ہوئی ہے کہ بس میری امید کے مطابق ہی میرے ساتھ معاملہ ہوگا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور سوائے گمان کے ان کو اصل بات پہ کوئی پتہ بھی نہیں، یعنی دین کے متعلق ان کے گمان ہی ہے، یقین ان کو بھی نہیں. تو آپ دین کے معاملات میں ایمان سے متعلقہ عوام الناس کا جو طرز عمل ہے وہ آج بھی دیکھیں تو کیا ہے؟ سوائے گمان کے کچھ نہیں. اس لیے کہ لوگ ایسا کہتے، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کہتے ہوئے دیکھا. نتیجہ کیا ہے؟ ان میں سے اگر کوئی شخص کسی ایسے ماحول میں چلے جائے، کسی اور ملک میں چلا جائے جہاں پر لوگ کچھ اور کہتے ہیں، تو نظر آتا ہے وہ فوراً کنورٹ ہو جاتا، نظر آتا ہے وہ فوراً ان کے رنگ میں رنگ جاتا، اور وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو بس مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کی باتیں جن کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، تو آخرت کا تصور گھڑ لیا ہے. تو ایسے بہت سارے آپ کو مل جائیں کہ جو فوری طور پر
جیسی ہوا چلتی ہے اس ہوا کے اندر بہہ جاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ساری زندگی کچھ دین کے متعلق پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، صرف باتیں ہی ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں. اور اب اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو بڑے ٹیکنیکل خرابی کرنے والے ہیں. یہ جو گمان پالنے والے اور ایسے ہی دین کے متعلق لمبی لمبی امیدیں رکھنے والے ہیں، ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں. یہ ماسٹر مائنڈ ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑی ٹیکنیکلی چیز کو نا خرابی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں. بات ان کی ہوتی ہے منسوب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہیں. تو پہلی کتابوں میں چونکہ ان کے لفظوں کی الفاظ کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی تھی، تو الفاظ بھی بدل دیتے تھے، تحریفیں جو ہے نا لفظی بھی کرتے تھے، تحریفیں معنوی بھی کرتے تھے. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے الفاظ کی تو حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، تو وہ تو نہیں کر سکتے کہ لفظ تبدیل کر، تو معنوی تحریف کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں اپنی مرضی کے. دیکھیں آپ کتنے ورژن ہیں ہمارے یہاں ہر بات. اچھا اب ایسے لوگ بھی ہیں جو موجودہ دور میں اس بات کے دعوے دار ہیں کہ قرآن مجید کا جو فہم آج ہمارے پاس ہے لغوی لنگوسٹکلی اس لفظ کا یہ مطلب بنتا ہے، 1450 سال میں کسی کو وہ مطلب سمجھ نہیں آیا، آج میں ہی بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب ہے. تو وہ بڑی بڑی ویڈیوز بنا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص ہے جس نے کہا ہے کہ جی ساری تفسیریں جو ہے نا وہ کاٹ کا باڑ ہے، یہ کوئی مطلب انہوں نے سارا مطلب غلط بیان کیا ہوا ہے، اپنے مطلب کی باتیں کی ہوئی. پھر اس نے کیا کیا ہے جی، ایک بندے نے مجھے کہا جی یہ بندہ بڑی انٹلیکچوئل باتیں کرتا ہے. میں نے کہا اچھا کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ کہتا ہے کہ جی ساری تفسیریں بالکل بیکار ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، یہ سارے لوگوں نے اپنے اپنے مطلب کے معنی گھڑ لیے ہیں. یہ دیکھیں نا جی یہ صلاۃ کو کہتے ہیں نماز، کہاں سے صلاۃ کا مطلب نماز ہے؟ قرآن مجید میں جہاں جہاں صلاۃ کا لفظ آیا اس کا اپنا اپنا مطلب ہے. اور وہ بتاتا ہے جی دیکھیں جی قاموس العرب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلانی میں یہ لکھا ہوا ہے، اور لسان العرب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہاں اس کا مطلب یہ ہے، یہاں اس کا مطلب یہ ہے. اچھا میں نے کہا جی اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے پھر اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں 6 جلدوں کا اپنا کتاب اس نے لکھی ہے، اس کا نام اس نے لکھا الکتاب. ایسے شگوفے بھی موجود ہیں. اور آپ نے وہ 2-4 مناظرے تو دیکھے ہی ہوں گے. کراچی میں بھی ایک صاحب میں پروفیسر ہیں، وہ بھی یہ باتیں کرتے. یعنی 1450 سال میں ساری امت کو وہ مطلب سمجھ نہیں آیا، نہ صحابہ کرام سمیت، جو مطلب صاحب کو سمجھ آ گیا ہے، اور وہ اس پر جو ہے نا نیا اپنا جو ہے نا نئی کتاب لکھ مارتے ہیں کہ جی اب دین کا اصل معنی یہ ہے. تو یہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے، اور پھر ساتھ کہتے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ فرمائے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور جو یہ کما رہے ہیں. کیوں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یشترون بآیات لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ کچھ تھوڑی سی قیمت وصول کر سکیں. یہ تھوڑی سی قیمت مفسرین کرام نے کہا ہے دین کو بگاڑ کر حرام کا فتویٰ دے کر اگر ساری دنیا بھی کسی کو قیمت کے طور پر دی جائے نا وہ بھی تھوڑی ہی ہے، آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے نا. تو ساری دنیا تو کوئی بھی نہیں دیتا، تو پھر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ باقی تو کتنی تھوڑی سی ہوگی. اس لیے دین کا سودا کرنا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا. تو اللہ کے رسول ہم ان کو رب تو نہیں مانتے تھے. آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جس کو وہ حلال کہتے تھے تم حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام سمجھتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول ایسا تو تھا. یہی تو رب بنانا ہے. شریعت سازی کا اختیار کس کا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول کا بھی نہیں. لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ کیسے کسی حلال چیز کو حرام کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ازواج کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں؟ تو شریعت اللہ کی طرف سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو اس کا ابلاغ کر دینا ہے. کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے یہ صرف اللہ رب العزت کا اختیار. تو دین کی اصل شکل
اللہ کس بات پر راضی ہوتا ہے اور کس بات پر ناراض ہوتا ہے یہ اللہ نے واضح کر دی ہے. اس میں اپنی مرضی شامل کرنا اور اپنے اعتبار سے اس کے نئے مفہوم تلاش کرتے رہنا اور نئی نئی باتیں گھڑتے رہنا، یہ موجودہ دور کا ایک بہت تیزی سے پھیلتا ہوا فتنہ ہے. اور اچھا ہے بھی یہ ٹرینڈ میں، فیشن میں. اور فیشن پتہ کیا ہے؟ فیشن یہ ہے کہ کوئی نئی بات کریں. جی آپ کتاب و سنت کی بات کرنے ہوں گے یار ہمیشہ ہر وقت ایک ہی بات، کوئی نئی بات بتائیں، کوئی نیا موضوع، کوئی نئی چیز. اچھا ینگ جنریشن آ کے بار بار یہ سوال کرتی اور یہ اعتراض بھی اٹھاتی، یہ ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں ہمیشہ وہی باتیں کرتے. یہ قال اللہ قال الرسول، اللہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، ایک موضوع پہ وہی باتیں ہوتی ہیں. بھائی اللہ کے رسول کی باتیں تو وہی ہیں، اب اصل بات تو یہ کہ امپلیمنٹ کرو. اب وہ کہتے ہیں نہیں مجھے انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی نئی بات کرو. اب وہ نئی بات کتنی ایک ہو سکتی ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے جو نئی بات کر رہے ہیں نا وہ مارکیٹ میں ان ہے. ہاں صحیح بات. وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تو کانٹینٹ کریٹر ہیں نا، تو بھائی دین کے نام پہ بھی جو لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں ان کا بھی تو کانٹینٹ چاہیے، اور کانٹینٹ پرانا تو نہیں چل سکتا کہ آپ سے اگر پرانی بات کرنی ہے تو آپ سے اچھے طریقے سے کرنے والی باتیں کر چکے ہیں لوگ، اور الحمدللہ ان کا بیان کرنے کا انداز اور علم سب کچھ آپ سے بہتر ہے، پھر آپ کو کیوں سنیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ تلاش کر کر کے وہ مسئلے لے کر آئیں گے جن پہ اختلاف ہے، جہاں سے آپ یہ بتائیں گے جی سارے غلط ہیں. آج میں پہلی دفعہ میں ہی بیان کیا تھا. پھر آپ صحابہ کرام کے مشاجرات اٹھا کے لا کر محاکم بنیں گے، بتائیں گے جی فلاں غلط تھا اور فلاں صحیح تھا. 1400 سال کے بعد یہاں بیٹھ کے جس کو اپنے گھر کے فیصلہ دے دو نا وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. وہ آج 1400 سال بعد بیٹھ کے نا محاکمہ کرتا ہے جی صحابہ کرام میں فلاں غلط تھا فلاں غلط تھا فلاں غلط تھا، آج یہ بات صحیح ہے ایسے ہی ہے. اور اب تو وہ اس سے بھی آگے چلے گئے کہ جی اگر موقع ملتا تو میں فلاں کی طرف سے لڑتا اور فلاں کی طرف سے یہ کرتا. والعیاذ باللہ. انسان کے لیے کوئی حد نہیں ہے پھر ہر مسئلے میں کوئی ایسی بات نکال کر لانی ہے جو ذرا ہٹ کے ہو. تو یہ ذرا ہٹ کے والا جو فتنہ ہے نا یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. تو اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح سے باتیں گھڑتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ کیسے ہیں جو اس عقیدے پر ہیں لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں. کیوں جی؟ ہم تو اللہ کے لاڈلے، ہم ایک سید زادے آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں، ہمیں کس نے کون سا عذاب ہونا ہے؟ یہود کا یہ عقیدہ تھا نحن ابناء اللہ و احباہ. ان میں سے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب ترین قوم ہیں، ہمیں تو عذاب ہونا ہی نہیں. بعض کا عقیدہ یہ تھا الا ایام معدودہ کی تفسیر میں ایک قول ثابت ہے کہ مدینہ کے اندر جو یہود تھے وہ کہتے تھے ہمیں صرف اتنے دن کا عذاب ملنا ہے جتنے دن تک بچھڑے کی پوجا کی ہے، باقی نہیں ہوگا. وہ بچھڑے کی پوجا کا عذاب ہوگا، بس وہ تھوڑے دنوں کا وہ عذاب ہے، اس کے علاوہ کوئی عذاب نہیں. اور بعض ان میں سے کہتے تھے کہ جی قیامت کے جو دن ہے نا وہ 1000 سال کے برابر دن ہے، یہ یہود میں سے بعض کہتے تھے. اور ٹوٹل جو دنیا کی زندگی ہے نا اس کی دنیا کی جو عمر ہے نا یہ 7000 سال. تو اس اعتبار سے قیامت کے جو ہے نا یہ 7 دن بنتے ہیں. اگر بہت بھی عذاب ملا نا تو 7 دن کا ہوگا، اس کے بعد تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے. تو بس اس قسم کی باتیں ان کے ہاں موجود تھیں، اور ایسی بالکل ویسے لگے ڈٹو کاپی یہ باتیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں کہ ہمیں تو عذاب ہونا ہی نہیں، ہمارے بڑے ہی ہم جانے اور فلاں بزرگ جانے اور اللہ جانے، ہم نے تو فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے وہ بس چھڑا لے گا. اور دعوے کے ساتھ ممبروں پر بیٹھ کر دستار والے جبے کبے والے اور بڑے ظاہری طور پر عالم فاضل نظر آنے والے لوگ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ جی غوث اعظم کا مرید جو ہے وہ قبر میں گیا اور عذاب والے فرشتے آئے، وہ قبر میں آئے اور اس کو وہاں سے پکڑ کے چھڑا لیا اور کہا یہ میرا مرید ہے، تم اس کو عذاب کیسے دے سکتے؟ کس سے نہیں سنے آپ؟ ہیں موجود. وہ جو بندہ جو ہے غوث اعظم کو سلام کر لیتا تھا اس دن اس کی موت نہیں ہوتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک خاتون کا بیٹا جو ہے اس کی روح نکل گئی، اس کو موت آ گئی، اور اس دن وہ غوث اعظم سے ملا تھا. تو وہ جو ہے اس کی ماں چلی گئی اور کہا کہ جی آپ کیسے غوث اعظم؟ آپ کے متعلق کہا گیا ہے کہ جی آپ سے جو بندہ سلام کرتا ہے اس کی روح نہیں اس دن فرشتہ نکالتا، میرا بیٹا تو مر گیا ہے.
انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایسے اوپر دیکھا اور ملک الموت کو پکڑ لیا، تم میرے اس مرید سے جو مجھ سے مل کر گیا ہے کیسے لے کر جا سکتے ہو اس کو، روح واپس لے آئے۔ موجود یہ باتیں آن لائن موجود ہیں، ویڈیوز میں موجود۔ تو اور کیا ہے دین کی تحریف، اور کیا ہے دین کے اندر اضافے؟ والعیاذ باللہ۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی گود میں، ان کی روح قبض ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ روتی بھی ہے، دل غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم صرف وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہاں پر تو اللہ کے رسول نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ جی مجھ سے مصافحہ کرنے والا کیسے آج فوت ہو سکتا، جب فلاں صحابی کی روح تو میں واپس لے ہی آتا ہوں۔ کوئی ایسے دعوے نہیں ہیں دین میں، یہ صرف کہانیاں ہیں۔ کس سے؟ دین بڑا واضح، اس کے اندر اس قسم کی تحریفات ماننے والوں اور کہنے والوں کے لیے وبال ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اللہ فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا ہوا ہے؟ کیا ایسا ہی ہوگا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر اپنی جناب سے کوئی باتیں کر رہے ہو، اور کوئی یہ بات سوچ لے کہ وہ اللہ رب العزت پر کچھ دعوے ایسے کر رہا ہے جو اللہ نے تو نازل نہیں کیے، لیکن وہ کہتا ہے اللہ ایسے کرے گا، تو قیامت کے دن اس کو کتنا بڑا حساب دینا پڑے گا، کتنا بڑا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایک بہت جرت والی بات ہے، اس کو اگر اس حدیث کے ساتھ جوڑے نا تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سخت بات ہے، جب ہم دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر لیتے اور کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس طرح کہا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، وہ جو بنی اسرائیل میں دو بندے تھے، ایک نیک تھا ایک برا تھا، اور نیک اس کو روکتا رہتا تھا، اور مشہور حدیث آپ نے متعدد بار سن رکھی۔ آخر میں اس نے جب نیک نے یہ کہا نا تجھے اللہ اب ہرگز معاف نہیں کرے، تو دونوں کی روح قبض ہوئی۔ جو گناہ گار تھا اس سے اللہ نے پوچھا تو گناہ کیوں کرتا ہو؟ کہتا تھا یا اللہ مجھے یہ تھا تو معاف کرنے والا ہے، مجھے امید تھی تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس امید پر، یقین پر اس کو معاف کر دے۔ اور جو نیک تھا اس کو بلا کر کہا تجھے یہ اختیار کس نے دیا کہ تو یہ کہے کہ اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے؟ جب ایک بندے کے متعلق یہ بات کہنے پر اتنی وعید ہے، اتنی سختی ہے، تو دین میں ہی کوئی چیز نئی داخل کر دینا اور کہنا یہ اللہ رب العزت ایسے کرے گا، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکے گا، یا فلاں ایسے کر لے گا، فلاں ایسے کر لے گا، کیا سوال نہیں ہو، پوچھ نہیں ہو؟ بہت سخت معاملہ، بہت سخت معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے متعلق یہ بات کہتے ہو بغیر علم کے، اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے کر آئے ہو، اس میں کوئی وثیقہ ہے تمہارے پاس کہ اللہ نے یہ بات کہی؟ فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے بہت بڑی بڑی غلطیاں اور گناہ کمائے ہیں، اور اس کی ایسی کمائیاں ہیں کہ اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا، ہر طرف اوپر نیچے دائیں بائیں سے اس کے اوپر گناہ ہی گناہ ہے۔ اور یہاں پر مفسرین کہتے ہیں سیئہ سے مراد، کیونکہ اس کو یہ تنوین جو ہے یہ نکرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے گناہ کی بڑے ہونے کے لیے بیان کی ہے، تو مفسرین کرام کا اس بارے میں یہ قول ہے کہ اس سے مراد کفر اور شرک، کہ جس بندے نے بڑا گناہ کیا، ان الشرک لظلم عظیم، تو وہ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے کفریہ اور شرکیہ عقائد پر رہا، اور اس نے اتنے اس کفریہ اور شرکیہ عقائد پالے کہ اس کے دائیں بائیں اسی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تمہارا یہ سوچ کہ ان عقیدوں اور نظریوں کے ساتھ تم اللہ کے پاس جاؤ گے اور چند دن کے جہنم تمہیں ملے گی، نہیں، خالدون، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ چیزیں، یہ گناہ اللہ کے نزدیک ایسے ہیں جو کبھی باہر نکالنے والے نہیں ہیں جہنم سے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کے دین اور اللہ کے دین سے متعلق کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ آیات پوری اس دور کے بنی اسرائیل کے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی، اس دور کے جو بنی اسرائیل تھے ان سب کا آپس میں ایک موازنہ ان کے سامنے پیش کر کے ہم سب کے لیے پیغام دیا کہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں چیک کر لیں کہ دین سے متعلق ہم کہاں کھڑے اور کس قسم کے لوگوں کی جو ہے نا کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور کس قسم کی آرزوئیں اور تمنائیں ہم نے بھی پال رکھی ہیں کہ بغیر عمل کے، بغیر کسی بات کے، اور اپنے لیے جوازیت کے رستے تلاش کر کے اور عمل سے بھاگ کے ہم کہاں پر اللہ رب العزت کے ہاں جا کر پیش ہوں گے اور کس طرح اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، یہ ہم سوچنے کا موقع۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔